آج دنیا اخبار کی جو ہیڈ لائن ہے، جب میں نے خبر پڑھی یقین کر رہے ہیں وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ خبر کیا کہتی ہے؟ خبر یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو 80% آبادی ہے اس کے پاس صاف پینے کا پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اسے محروم ہے، اور آئندہ 10 برسوں میں ہمیں 42 ارب ڈالرز درکار ہیں تاکہ پاکستان کے اندر جو پانی کا نظام ہے اس کے اندر کچھ بہتری کی جا سکے۔ پاکستان کو پانی کے شدید بحران کا سامنا آبادی بڑھنے کے باعث 1972 سے 2020 تک فیکس کے لیے پانی کی مقدار 3500 سے کم ہو کر 1100 کیوبک میٹر تک رہ گئی ہے۔ ناظرین، یہ آؤٹ لک رپورٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، رپورٹ کے اندر یہ بھی بتاتا ہے کہ پاکستان کے نظام میں گورننس کے لیے، جو واٹر گورننس کے لیے پاکستان کو 10 سالوں میں 42 ارب چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ زراعت کے زیادہ مقدار میں پانی استعمال ہونے کے باعث سطح جو ہے زیر زمین وہ کم ہو رہی ہے اور آلودگی بھی بڑھ رہی ہے۔ پانی کے مخالف بہاؤ اور انفراسٹرکچر کے چیلنجز کے باعث پاکستان کے دریاؤں کا جو نظام ہے اس کو بھی خطرہ ہے۔ پاکستان میں زراعت، صنعت اور انرجی سمیت تمام شعبوں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ پانی کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہماری جو ہے نیشنل لیول پہ کم ہو رہی ہے۔ نہری نظام بہتر نہ ہونے جیسے مسائل کا بھی ہمیں سامنا ہے۔ آبادی میں اضافہ، شہروں کا پھیلاؤ، بغیر ٹریٹمنٹ شدہ جو پانی ہے وہ ظاہر ہے اس کو ڈال دیا جاتا ہے سسٹم کے اندر۔ پاکستان میں پانی کا بہتر نظام بنانے کے لیے فنڈنگ بھی ناکافی ہے۔ یہ چیدہ نکات ہیں اس رپورٹ کے۔ ڈاکٹر حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف اوقات میں جب بھی ہم پانی کا معاملہ زیر بحث لے کے آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ویل ایکوپڈ ہیں، کافی ویل اویئر ہیں اس ایشو کے حوالے سے۔ کرنا کی ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے؟ سر، پہلی چیز یہ کہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے 42 ارب کا تو ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس کی جو ہے نا وہ بریک ڈاؤن نہیں دیا کہ یہ 42 ارب کہاں پہ لگے گا۔ اسی لیے آپ کو بلایا کہ آپ ہمیں بتائیں کہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 42 لگے گا اور بتاتے ہی نہیں کہ کہاں پہ لگے گا، یا اس رپورٹ میں ایٹ لیسٹ اس کا ذکر نہیں ہے، آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی انہوں نے کیا ہوگا، لیکن جو مجھے اس سے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لارج انفراسٹرکچر، بہت زیادہ کانکریٹ کو پور کرنا، اور وہی جو انجینئرنگ سولوشنز ہوتے ہیں جو کہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور انسسٹینیبل ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنے بڑے 42 ارب کے پروجیکٹ ہم نے کر دیے ہوئے ہیں، جب سے پاکستان بنے ہم اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو پھر بھی حالات جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ اب 80% آبادی وہ کہتے ہیں کہ اس کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا۔ اب مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہمارے اس وقت جو سو کالڈ ایڈوائزرز ہیں گورنمنٹ کے، وہ اپنے آپ کو کس بیس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپرٹ بن کے گورنمنٹ کے ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سٹوریج کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی 90% آبادی جو ہے نا وہ یہ جو آپ کے 5 دریا ہیں نا ان کے ودن 100 کلومیٹر رہتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور یہ جو دریا ہے نا ان کی ریت کے نیچے میٹھا پانی ہے، جو ہم نے 2023 میں ٹیسٹ کیا تھا، وہ ڈرنکنگ کوالٹی کا پانی ہے۔ وہ پانی کوئی بھی نہیں استعمال کرے، اوپر دریا چل رہا ہے، نیچے ریت میں پانی ہے۔ دریا بہت چوڑے ہیں، کہیں سے 10 میل چوڑا ہے، کہیں سے 20 میل چوڑا ہے، کہیں سے کم سے کم بھی ہے تو وہ 2 میل چوڑا ہے۔ یہ قدرت کا ایک نظام ہے کہ جس وقت سیلاب آتے ہیں تو دریا اپنے پورے علاقے میں پھیل جاتا ہے اور اس زیر زمین ریت کو ریچارج کر دیتا ہے، لیکن جو دریا کے نیچے والا پانی ہے نا وہ استعمال نہیں ہو رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی کوالٹی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ بالکل کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، اور آپ کی 90% آبادی اس سے ودن 100 کلومیٹر بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ میرے خیال میں 80% تو جو ہے اس کے ودن 50 کلومیٹر ہوگی۔ تو اتنے کلین پانی کی موجودگی میں لوگ گندا پانی پئیں، وجہ یہ ہے کہ کسی نے… ڈاکٹر صاحب برا مت بنائیے گا، لاسٹ ٹائم بھی جب آپ آئے تھے تو آپ نے یہی بات کی تھی جی، یہ مطلب یہ تو 2+2 والی بات ہے نا، پانی ہے، ہاں اس کو آپ نے اس کو پمپ آؤٹ کرنا ہے، آپ کے پاس ہیوی آپ نے موٹرز لگانی اور پانی باہر نکال لینا ہے۔ ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں، ہم جا کے یو اے میں جاتے ہیں، وہ سمندر کا پانی کی ٹریٹمنٹ کر کے وہ اپنے بڑے شہروں کو وہ سارا پانی دے رہے ہیں۔ سعودی عربیہ میں پہلی دفعہ گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ کہیں کوئی نہ کوئی ندی، نہ کوئی نالا، نہ کوئی دریا، لیکن پھر بڑے شہر ہیں وہ پانی ان کو دے رہے ہیں۔ ہمیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پانی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آئی کم فرام ڈسٹرکٹ سیالکوٹ، سر پانی نلکے کا پانی اس سے بدبو آتی ہے، ایسے ہی، اور دس از سم تھنگ وچ از آل اوور پنجاب کے حالات بہت برے ہیں۔ تو خدا را آپ کسی بندے کو جا کے، چیف منسٹر پنجاب ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، شی از ویری، آج کل وہ لوگوں کی بات بھی سن رہی ہیں، سندھ میں چلے جائیں، کے پی میں چلے جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ بڑا آسان حال ہے، آپ کیوں نہیں اس کی طرف جاتے؟ ہم نے اس کے اوپر بہت کام کیا، ہم پچھلے 2 سال سے کام کر رہے ہیں، ہم نے کافی سارے کانسیپٹس، نوٹس جو ہیں وہ لکھے ہیں، اور
دیے بھی ہیں گورنمنٹ آفیشلس کو. آئی ڈونٹ نو کہ وہ پروسیسنگ میں بیوروکریسی میں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دیے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی دیے ہیں, جہاں پہ مین پرابلم ہے اس کا پینے کے پانی کا. کے پی وغیرہ اور بلوچستان کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ان کو آفیشیل لیول کے اوپر نہیں اپروچ کیا, لیکن ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے نا, یہ تو کسی صورت پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے پاس ادھر ریت میں پانی پڑا ہوا ہے, ادھر میرا گھر ہے, آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے, اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو $42 بلین نہیں. آپ کو کیا وجہ لگتی ہے, پرابلم کیا ہے؟ میرے خیال میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کے ایکسپرٹس 1947 سے لے کے ابھی تک پانی کے ایکسپرٹس آپ نے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں رکھے ہی نہیں ہیں. جو پانی کو مینیج کرنے کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں کوئی بھی پانی کا ایکسپرٹ نہیں ہے. اس میں دے آر ڈومینیٹڈ بائی سول انجینئرس, فالوڈ بائی اریگیشن انجینئرس, فالوڈ بائی پالیسی میکرز, فالوڈ بائی اکانومسٹ. مطلب ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایگریکلچر اکانومسٹ ہوں اور وہ پانی کے اوپر مشورہ دے رہا ہے. بالکل.